الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والرفعة والعلا والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الورى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعشيرته وإترته وجميع أولاده وعلينا أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الخمين الكريم. تمام احباب محبت اور ذوق سے بآواز بلند مل کر درود پاک پڑھ دیجئے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. حبیبا حبیبا جد میرا وقت نزا ہووے تے آ جامی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ وقت نزا کہتے ہیں موت کے وقت کو. لکھنے والا صاحب کہتا ہے: اے نبیوں کے سلطان، رسولوں کے امام، جب میری زندگی کا آخری دھاگا ٹوٹنے لگے ایک نظارہ اپنا عطا کر دینا، آخری سانس سوکھا نکل جائے. حبیبا
جد میرا وقت نزا ہووے تے آ جامی بدن تو جد روح میری جدا ہووے تے آ جامی میرے تے کول کچھ بھی نہیں فقط پلے سنا تیری میرے تے کول کچھ بھی نہیں فقط پلے سنا تیری میری کیتی پسند سونا سنا ہووے تے آ جامی میری کیتی پسند سونا سنا ہووے تے آ جامی قبر دا مرحلہ آقا میں سنیا ڈھیر اوکھائے قبر دا مرحلہ آقا میں سنیا ڈھیر اوکھائے قبر وچ جد مینوں آقا سزا ہووے تے آ جامی قبر وچ جد مینوں آقا سزا ہووے سب کہہ دیں آمین اللہ کرے ایسا ہی ہو جس طرح ہم نے عرض کیا ہے زینت مسند صدارت رونق مجالس اہل سنہ ہزاروں دلوں کی دھڑکن رونق صفوف علماء حضرت والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید احمد شاہ صاحب زید شرفکم العالی رونق محفل زینت مجالس اہل سنہ وارث ممبر و محراب حضرت علامہ قاری شاہد صاحب چشتی دامت برکاتکم العالیہ انتہائی معزز و مکرم جناب محترم جناب قاری بلال صاحب قادری دامہ اقبالکم العالی علامہ حافظ محمد نعیم چشتی صاحب عزیز محترم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا وسیم اظہر صاحب چشتی محترم المقام
لوگوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ کامران شہزاد صاحب جلالی زیدہ شرفکم السامی، میزبان مکرم جناب محترم المقام بلبل چمنستان رضا، عزیز مکرم جناب حافظ انتظار حسین صاحب نقشبندی دامہ اقبالکم العالی، اور دیگر قرب و جوار سے آنے والے جملہ مہمانان گرامی، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میں بھی اور آپ سارے لوگ بھی انتہائی کرم فرما لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کی بارش ہے، جنہیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ اس نبی کا ذکر خیر سننے اور کرنے کو مل رہا ہے، جس نبی کا ذکر سننے کے لیے اور کرنے کے لیے عرش کے ملائکہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر ترستے رہتے ہیں، اور اس نبی کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر میرے رب نے کائنات کو بنایا بعد میں ہے، اس نبی محتشم کا ذکر کائنات کے کونے کونے میں پہلے کروا دیا ہے۔ وہ کتنا سہانا منظر ہوگا، وہ کتنا سونا نظارہ ہوگا جب رب ذوالجلال کی ذات گرامی اپنے حبیب لبیب محمد ہاشمی کے میلاد کی بات چھیڑ کر لوگوں کو اور نبیوں کی ارواحوں کے اندر نبی کی ذات کے چرچے کر رہا ہوگا۔ کوئی خطیب دل پذیر اگر حضور کی بات کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، لیکن کتنے کیف کی بات ہوگی، کتنے وجد کا وہ لمحات ہوں گے جب میلاد مصطفیٰ کی بات خود پروردگار کر رہا ہوگا۔ ایمان سے بتائیے، آج بھی میں کہتا ہوں کائنات کے اندر اتنا میٹھا، اتنا رسیلا ذکر اور کوئی نہیں ہے جتنا ذکر میرے مدنی ماہی کا با کمال اور رسیلا ذکر ہے۔ اگر یہ بندہ کما حق کر لے تو ہفتہ ہفتہ منہ کی شرینی نہیں جاتی۔ اگر مدنی ماہی کا ذکر بندہ کما حق کر لے تو کئی ہفتے منہ کی مٹھاس اتنی ہوتی ہے کہ شہد بھی شرما شرما کے دیکھا کرتی ہے۔ جس کان میں میرے مدنی ماہی کا ذکر پڑ جائے وہ بھی رس گھولتے ہیں، اور جس سینے میں وہ رسول اللہ کا ذکر پڑ جائے وہ سینہ بھی نور اجالا نظر آتا ہے۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب رب ذوالجلال نبیوں کی ارواحوں کو اپنے قریب بٹھا کر یہ فرما رہا ہوگا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اور نبیوں یاد رکھنا، پکا وعدہ کرو کہ جب تم کائنات کے اندر چلے جاؤ مجسم صورتوں میں، کتاب و حکمت تمہارے پاس ہو، لوگ تمہارے کلمے پڑھ رہے ہوں، تمہارے نام کے نکارے بج رہے ہوں، گلی گلی میں تمہارے نام کی شہرت ہو، ثم جاءکم رسول، پھر میرا مدنی ماہی آ جائے، آمنہ کا لال آ جائے، تو رب نے فرمایا پکا وعدہ کر کے جاؤ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس میرے نبی پر تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ توجہ رکھ کے بات سن رہے ہیں یا بچوں کی وجہ سے آپ کو کوئی ٹینشن ہے۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے، سمجھنی بھی چاہیے۔
جب اتنا تردد کر کے ایک محفل سجائی ہے اور اس ذات کے نام کی سجائی ہے جس سے بڑا رب نے کائنات میں کوئی نہیں بھیجا، تو پھر دل رکھ کر بندے کو بیٹھنا چاہیے نا. گھر سے بھی آئے ہیں اور بندے کو سننی چاہیے صحیح غور سے. جب یہ ساری بات نبیوں کے سامنے رب نے رکھی تو فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری. رب نے فرمایا کام بڑا بھارا ہے، میں اس صوفے پر بیٹھا ہوں، ایک اور صاحب آ جائیں اور مجھے اٹھا کر نیچے بٹھا دیں اور خود اس صوفے پر بیٹھ جائیں تو کم از کم میرے دل میں تل ملاہٹ تو آئے گی نا. پوچھ رہا ہوں، کم از کم دل میں تل ملاہٹ تو آئے گی. رب فرما رہا نبیو میرا جب محبوب آ جائے نا، آمنہ کا لال آ جائے تو پھر اپنے سر کے تاج اتار کر اس نبی کے قدموں میں رکھنے ہیں. اور پھر رب نے فرمایا کام بڑا بھارا ہے، بوجھ والا ہے. اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اس بارے کام کا اقرار کرتے ہو. نبیوں نے رب کی بارگاہ میں وعدہ کر دیا، کہنے لگے قالو اقررنا، یا اللہ ہم مان گئے، ہم ایسا ہی کریں گے. جب تیرا مدنی ماہی آئے گا ہم مانیں گے، ہم اس نبی کے چرچے کریں گے، ہم اس نبی کے ڈنکے بجائیں گے. رب نے فرمایا اب ایک چھوٹا سا اسٹام ہو جائے، جب بات پکی ہو جائے تو پھر اسٹام لکھا کرتے ہیں. رب نے فرمایا فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہنا، میں رب ہو کر بھی گواہ ہو گیا. گواہ رہنا، تم بھی گواہ رہنا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی عالم ارواح میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں وعدے کر رہے ہوں، وہاں پر شہادتیں گواہیاں دے رہے ہوں، پھر دنیا میں جب مجسم صورت میں بن کر آئیں تو پھر نبی کی ذات کا چرچا نہ کریں. یہ تو ہو نہیں سکتا. جب جو بھی پیغمبر آیا دنیا کے اندر محفلیں سجاتا تھا تو میرے نبی کے نام کے نعرے بجاتا تھا اور اپنی امتوں کو بھی کہتا تھا کہ اقرار کرو وہ پیغمبر آئے تو تم نے بھی ماننا ہے. سارے نبی اپنی امتوں سے بھی یوں ہی وعدے لیتے، یوں ہی ان کو پکا کرتے، کہتے کہ اگر وہ نبی آ جائے تو تم نے اس نبی کی ذات پر ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے. محفلیں پیک پر ہوتی، عین عروج پر ہوتی، میرے مدنی ماہ کا ذکر ہو رہا ہوتا. کیا آدم علیہ السلام، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا حضرت شیس علیہ السلام، کیا حضرت موسیٰ و عیسیٰ جو بھی آئے اس ذکر خیر کو کرتے آئے. پھر یہ نہیں کہ انبیاء کا جب دنیا میں آنا میرے نبی کریم پر بند ہوا تو اس کے بعد پھر یہ کوئی ختم ہو گیا. نہیں، جو بھی پیدا ہوا اس نے حضور کے لیے اپنی محبتوں کے گجرے تیار کیے، الفتوں کے گلدستے بناتا رہا. اعلیٰ حضرت تو یہاں تک بولے، فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کل ایک گراتے جائیں گے. کیا کہا بولیے؟ حشر تک ڈالیں گے. اور یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا جو سن وصال ہے وہ 1921 ہے. 1921 میں اعلیٰ حضرت خود دنیا سے چلے گئے، لیکن شعر کیا لکھتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم. میں نے عرض کیا کہ پھر حشر تک کیسے ڈالیں گے جب خود 1921 میں جا رہے ہیں؟ تو گویا بتایا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے ماننے والے لوگوں کی ہڈیوں کے گودے میں بھی رسول اللہ کا پیار اتنا رچا بسا دیا ہے کہ یہ قوم حشر کی کچہری میں بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کہے گی کہ سب سے اولا او والا ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا نبی. گل میری ہاتھ تیرے سجنا،
تے اچا سا نہ بھرنا، جو چاہیں اوہیو چنگا تے جو آنکھیں سو کرنا۔ پنجابی سے سمجھ آتی ہے نا؟ ویسے ہمارے اسٹیٹ سیکٹری اور دیگر سارے لوگ اردو بولتے ہیں، میں نے بھی تہیہ کیا ہے کہ اردو میں تقریر سناؤں، اور امید ہے سمجھ جائیں گے آپ دوست، بڑے لائق فائق نظر آ رہے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت کی بات اعلیٰ حضرت تک ختم نہیں ہوئی، جو بھی آیا ہر کسی نے اپنے نام کی شمع جلائی۔ ایک خان ظفر علی خان ہیں، وہ کہتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ کوئی درویش ملنگ کسی نکر میں کھڑا تھا، اس نے کہا ایک میری بھی سنیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ تسی آئے تے کھیڑ پیاں بہاراں یا رسول اللہ، دلاں دا چین پایا اے قراراں یا رسول اللہ۔ یعنی یہ سلسلہ ازل سے شروع ہو چکا ہے، ہوتا رہا، ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ انبیاء نے اپنی زندگیوں میں اس کا پرچار کیا۔ جناب آدم علیہ السلام زندگی گزار چکے، موت کا دروازہ کھلنے کو تھا۔ ایک دن اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت شیش علیہ السلام کو، فرمایا میرے بیٹے شیش، میں نے تمہیں ایک وصیت کرنی ہے، میری وصیت پلے باندھ لینا۔ بیٹا تھا حضرت شیش، کہنے لگا ابا جان کون سی وصیت ہے، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میری وصیت پلے باندھ لینا، پکی اپنے دماغ میں رکھ لینا۔ زندگی کے اندر ہمیشہ یہ وارے نہارے وقت نہیں ہوتے، زندگی میں ہمیشہ آسانیاں نہیں ہوتی، کبھی کڑا وقت آ جاتا ہے، کبھی مشکل ویلا آ جاتا ہے، کبھی بھیانک ویلے آ جاتے ہیں۔ اے میرے بیٹے جب بھی زندگی میں مشکل وقت آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں نام محمد کا واسطہ دینا۔ میرے بیٹے نام محمد کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دینا، میرا رب تیری مشکل ٹال دے گا۔ جناب شیش علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان یہ تجربہ کہاں ملا ہے، یہ سبق تم نے کہاں پڑھا سنائے؟ جناب آدم فرمانے لگے اے میرے بیٹے میں جنت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا شاکار تھا، مجھے میرے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد فرمایا میرے آدم جنت تمہاری ہے، جنت میں جہاں چاہو رہو، لیکن ایک کام کرنا ممنوع میوہ نہ کھانا۔ میں نے وہ میوہ کھا لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مجھے جنت سے نکال دیا، مجھے ہندوستان میں سراندیب کی پہاڑیوں کے اندر اتار دیا۔ جناب سیدہ اماں حوا علیہ السلام کو جدے میں اتار دیا۔ میرے دوستو حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے بیٹے 3 صدیاں گزر گئیں، رب کی بارگاہ میں معافیاں طلب کرتا رہا، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ معافی دے دے، لیکن 3 صدیاں گزرنے کے باوجود رب نے ہمیں معاف نہ کیا۔ ایک دن میرے خیال میں بات آئی، جس جنت میں میرے رب نے مجھے بنایا تھا وہاں میں نے جنت کے اندر حوروں کے سینوں پر نام محمد دیکھا تھا، میں نے جنت کے دروازوں کھڑکیوں پر نام محمد دیکھا تھا، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر نام محمد دیکھا تھا، میں نے جنت کے اندر ہر شاخ پر نام محمد دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رب العالمین جس مدنی ماہی کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے، یا اللہ اس محمد کا واسطہ مجھے معافی دے دے۔ میرے رب
نے فرمایا جاؤ آدم میرے یار کے نام کا واسطہ لائے ہو، ہمیں وہ اتنا پیارا ہے کہ اگر تم پہلے اس نبی کا نام لیتے ہم معافیاں دے دیتے۔ جناب آدم فرمانے لگے میرے بیٹے یہ اتنا نسخہ آکسیر ہے، پلے باندھ لو کبھی مشکل نہیں آئے گی۔ کس نے یہ دیا؟ حکیم لقمان کا اگر دیا ہوا کوئی نسخہ ہو نا، ٹوٹ پڑتے ہیں دنیا والے کہ نسخہ بڑا کمال ہے۔ کسی ماہر طبیب کا دیا ہوا نسخہ ہو نا، پلے باندھ لیتے ہیں۔ یہ تیرے میرے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا نسخہ ہے کہ اس نبی کو یاد کرو، خدا کی قسم ہر مشکل میں میرا رب مشکلیں ٹال دے گا۔ ظاہراً تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وصیت تھی نا، لیکن میں اور آپ بھی حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہمیں بھی یہی وصیت ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ بات ختم ہو گئی، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، محفل جمی ہے، لوگوں کا مجمع بیٹھا ہے، مجمع میں بیان کرنے لگے، کہنے لگے او دنیا والو اللہ کا ڈر اپناؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں بھیجنا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، مجمع میں ایک کونے میں عورت کھڑی ہو گئی ہے، کہنے لگی اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم کتنے مقدر کے سکندر ہو، لیکن وہ ماں کتنی عزتوں والی ہے جس کی چھاتی سے تم نے دودھ پیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی شان یہ ہے کہ میں اور آپ سارے لوگ باپ کے بیٹے ہیں، کسی نہ کسی باپ کے بیٹے ہیں نا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، بن باپ کے پیدا ہوئے تو زندہ رب نے آسمانوں پر بھی اٹھایا، ان کی شانیں تو بڑی انوکھی ہیں۔ عورت مجمع میں کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام وہ ماں کتنی مقدر کی سکندر ہوگی جس کی چھاتی سے تم نے دودھ پیا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کچھ ناراض ہیں لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا، کسی مولوی پر غصے میں تو نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی ایکو کم کریں، تھوڑی سی۔ وہ عورت مجمع میں اٹھ کے یہ بات کرنے لگی کہ وہ ماں بڑے مقدر کی سکندر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ جھک گیا، پھر فرمانے لگے اے اللہ کی بندی میری ماں بھی بڑی مقدر کی سکندرہ ہے، لیکن میری ماں سے بڑھ کر وہ ماں عزتوں والی ہے جو بعد میں آئے گی۔ وہ کون سی ماں ہو گئی؟ میرے دوستو اللہ کی قسم میری بات نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ ماں جس کی گودی میں محمد نام کا نبی آئے گا، وہ ماں اتنی مقدروں کی سکندرہ ہے کہ اس ماں جیسی نہ میرے رب نے ماں بنائی ہے، نہ قیامت تک ایسی ماں آئے گی۔ وہ ماں بھی بے مثال ہے، وہ ماں بولو لاجواب ہے۔ مائیں سب کی بڑی مقدر والی ہیں، لیکن میرے نبی کی ماں جیسی ماں کوئی نہیں ہے۔ بولو۔ آج نکھٹو لوگ حضور کے والدین کو مسلمان ثابت نہیں ہونے دیتے، کوشش کر کے وہ ان کا کفر ثابت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس رومال سے میرا مدنی ماہی ہاتھ لگا دے وہ رومال نہیں کبھی جلتا۔ او ظالمو، جس نبی کریم جس ماں کے بدن میں 9 مہینے رہ کر آیا، اس ماں کی شان کا عالم کیا ہو۔ مجمع میں نا ایک بندہ بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے ایک اور پیغمبر آیا تھا جن کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام۔ وہ بتاتے تھے ایک پیغمبر آئے گا، ایک نبی آئے گا، لگتا ہے آپ وہی نبی ہیں جن کی بات حضرت موسیٰ بتا کر گئے نا، آپ لگتے ہیں کہ وہی ہیں۔
جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، میری بات سنیے، فرمانے لگے کہ جو نبی جس کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا کر گئے، فرمایا وہ نبی میں نہیں ہوں، فرمایا وہ نبی اتنی شانوں والا، وہ اتنی عظمتوں والا ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جوتوں کے تسمے گھولنے نصیب ہو جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قسمت پر ناز کرے۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، او لوگو وہ نبی میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ بتا کے گئے وہ میرے بعد آئے گا، میں اس کی بشارت دے رہا ہوں کہ وہ نبی ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، وہ اتنی شان والا ہوگا کہ اس جیسا نبی کوئی نہیں آیا ہوگا۔ یہ بات اب اس عورت نے بھی کی اور مرد نے بھی کی، مجمع نے سن لی، مجمع کھڑا ہو گیا، مجمع بے ساختہ ہو گیا، بول بول کر آسمان کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، اے محمد آ جا، اے آمنہ کے لال آ جا، اے محمد مصطفیٰ آ جا۔ 1,24,000 پیغمبر جس نبی کی بات کر کر کے دنیا کو بتا گئے، ہم انتظار کر کے تھک گئے، ہائے کاش وہ خدا کا یار آ جائے، ہائے کاش وہ نبیوں کا امام آ جائے۔ میں نے کہا سارے پیغمبر یہ کہہ رہے وہ نبی آئے گا، او سنی تو کتنا مقدر کا سکندر ہے کہ آمنہ کا لال تیری دعاؤں کے بغیر تیرا نبی بن کر آیا ہے۔ وہ سارے کہتے آ جا، ہم کہتے ہیں وہ نبی آ گیا۔ دیکھیں ان نبیوں کی سنت ہے کہ صیغے میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ کہتے تھے کہ وہ نبی آئے گا، ہم کہتے ہیں کہ عربی سلطان آیا، بولو نا عربی سلطان آیا، بولو نا عربی سلطان، عربی سلطان آیا، اچیاں نیویاں دے سب فرق مٹانا آیا، وہ آج آقا آئے نے، بولو نا آج آقا آئے نے، آج آقا آئے نے، تائیوں رل عاشقان میلاد منائے نے، تائیوں رل عاشقان میلاد۔ اگر جرم ہے تو پھر نبیوں کا بھی ہو، ہمارا بھی جرم ہے۔ اگر جرم نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، نبی بھی کہتے تھے وہ پیغمبر آئے گا، ہم کہتے ہیں وہ نبی آ گیا۔ لوگوں کو جلاؤ کس بات کا ہے؟ نبیوں کی سنت ہے، حضور کے آنے کی بات کرنا رب کی سنت ہے، رسول اللہ کی اپنی سنت ہے، حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ نبی عظمتوں والا ہے، پہلے دن سے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے ہیں۔ کوئی اور بتائے تو کچھ اور بات ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ سے پوچھئے، جو آپ کے بیڑے میں آیا پیغمبر، وہ کیسا تھا؟ ذرا سوال تو کرو نا۔ یہاں عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، متلی لگ جاتی ہے، بخار ہوتا ہے، سر درد کرتا ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، خدا کروڑوں رحمتیں کرے ان کی قبر پر، کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ کا اپنا بیان ہے، فرماتی ہیں جب یہ نور والا نبی میرے بطن میں آیا نا، فما وجدت مشقتاً حتی وضعتہ، لوگو آمنہ کا لال میرے بطن میں آیا، مجھے کخ بھی معمولی بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔
اے آمنہ پھر تمہیں پتہ کس نے بتایا کہ تیرے گھر میں کوئی آنے والا آ رہا ہے؟ کہتی ہیں میں لیٹی ہوئی تھی، ایک سونی شکل والا با کمال روپ والا مینڈیوں والا بابا جی آئے، میں نے دیکھا، میں حیران ہو گئی، میں نے کہا آنے والے کون ہو؟ اس نے مجھے کہا آمنہ غم نہ کھا، میں انسانیت کا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ وہ مجھے یہ کہہ کر بتانے لگے کہ میں آدم ہوں۔ فرمانے لگی، میں نے کہا آپ کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ بول کر کہنے لگے اے آمنہ میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا، یا آمنہ تو انکے حملت بسید حاذہ الامت والنبیہ، اے آمنہ میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تیرے گھر میں جو نبی آنے والا ہے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، ساری کائنات کا سردار بھی ہے، پیغمبر بھی ہے۔ اچھا یہ دیکھیے نا انوکھی شان میرے نبی کریم کی، لوگوں کی گواہیاں میں آپ سو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبیوں نے گواہی دی کہ وہ بے مثل ہے، ماں کہہ رہی ہے بے مثل ہے۔ اچھا اکیلی تھی حضرت سیدہ آمنہ، حضور جب پیدا ہوئے نا اکیلی بیٹھی تھیں، کہتی تھیں کہ میں سوچنے لگی ہائے کاش اس میرے سسرالی گھر میں تو کوئی ایسی عورت نہیں، نہ میری ساس ہے نہ میری نند ہے، میں اکیلی ہوں، کاش کہ میرے خاندان کی کوئی عورت آ جاتی، بنو عبد مناف ان کے قبیلے کی کوئی عورت ہوتی میرے پاس ہوتی۔ کہتی ہیں میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی نا، فرماتی ہیں یہ بات میرے دل و دماغ میں آئی، رأیت نسوۃ کالنخل طوالا کأنہن من عبد مناف، وہ کہنے لگی لوگو کھجوروں کے قدوں والی لمبی لمبی عورتیں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، کہنے لگی آمنہ غم نہ کھا، ہمارے رب نے ہمیں تیری جناب میں بھیجا ہے، ہم تمہیں بتانے کے لیے آئی ہیں آنے والا جو آ رہا ہے ان کی مثل نہ میرے رب نے کوئی بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے، یہ لاجواب بھی ہے بے مثال بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اتنی لمبی عورتیں تھیں نا جو سیدہ آمنہ فرما رہی ہیں، ان کی بات سے تو یہ سمجھ آتی ہے رأیت نسوۃ کالنخل طوالا، کہتی ہیں کھجوروں کی طرح لمبی لمبی عورتیں تھیں، کأنہن من بنات عبد مناف، لگتا تھا کہ بنو عبد مناف کے خاندان کی لمبی بچیاں ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ ہم آئی ہیں تو یہ بتانے کے لیے کہ آمنہ تو بے مثل بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ اچھا حضرت آمنہ کی چند باتیں سن لی ہیں، کوئی حلیمہ کی بات بھی سن لیں، جنہوں نے میرے نبی کا نظارہ کیا خدا کی قسم ان جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں نا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں گئی نا جب لینے کے لیے حضور کو، تو سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، حضور اس پر لیٹے ہوئے تھے، سفید رنگ کا کپڑا حضور کے منہ پر دیا ہوا تھا، آپ سو چکے تھے۔ میں نے جا کر ان کی چھاتی پر ہاتھ رکھا نا، حضور نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس انداز میں میری جانب دیکھنے لگے، لگتا تھا کہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اے حلیمہ ہم بڑی مدتوں سے تیرا انتظار کر رہے ہیں، تو بڑی لیٹ آئی ہے۔ اس انداز میں حضور نے فرماتی ہیں میں نے اٹھایا، چھاتی سے لگایا، میری خشک چھاتی اتنی آباد ہو گئی کہ میری چھاتی سے دودھ ٹپکنے لگا۔ میرا خامد بولا، کہنے لگا یا حلیمہ تو لقد وجدنا نسمتا مبارکہ، حلیمہ لگتا ہے کوئی بختوں والی روح ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ یا حلیمہ تو لقد وجدنا نسمتا مبارکہ، گھر میں لے گئی۔ حلیمہ کے گھر میں کیا تھا؟ نہ صوفے، نہ وہاں کرسیاں، نہ پلنگ، حضور کو وہاں رکھا۔ میں نے کہا حلیمہ ہم نے تو قرآن کی بات پڑھی ہے کہ جہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیر لگے ہیں وہاں میرے رب نے انہیں صفا مروہ کی پہاڑیاں کہا،
اور شاعر اللہ کہا، رب کی نشانیاں، اے حلیمہ تیری کٹیا میں میرے نبی کا قدم لگ رہا ہے، اب کٹیا کٹیا نہیں، یہ جنت کا محل ہے۔ کہتی ہیں میں کتنی بار ایسا ہوتا، میں نا حضور کو لوریاں دیتی کہ یہ میرا بچہ سو جائے، لیکن کہتی ہیں میں لوریاں دیتی خود سو جاتی، حضور نہ سوتے۔ جو قوم کو جگانے کے لیے آتے ہیں وہ سوتے نہیں ہیں، جنہوں نے کائنات کو جگانا ہے وہ خود سوتے نہیں ہیں۔ کہتی میں لوریاں دیتی، او میرے مکی بیٹے محمد سو جا، لیکن حضور سوتے نہیں ہیں۔ کہتی ہیں ایک رات میں سو گئی، رات کا پچھلا پیر تھا، مجھے جاگ آ گئی، میں جاگی تو حضور جس جگہ پر لیٹے تھے نا، انگلی کو یوں حرکت دے رہے تھے۔ کہتی ہیں میں نے غور کیا تو حضور کی انگلی کا اشارہ جب مشرق کو جاتا تھا تو عرشوں کا چاند مشرق کو چلا جاتا، جب حضور کی انگلی مغرب کو جاتی تو خدا کی قسم چاند بھی مغرب کو چلا جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ماد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ باتیں کائنات کی باتوں میں سے میٹھی ترین باتیں ہیں جو میرے نبی کی ولادت سے تعلق رکھتی ہیں۔ کہتی ہیں حضور میرے گھر میں رہے، 5 سال رہے، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے ایک دن مجھے کہنے لگے اماں یہ جو میرے بھائی بہنیں ہیں دیگر، حلیمہ کے سگے بچے بچیاں، یہ دن کو کدھر چلے جاتے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دن کو گھر میں نہیں ہوتے، یہ کدھر جاتے ہیں؟ حلیمہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے یہ نا ہم بکریاں چرانے والے بندے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، یہ بکریوں کو لے جاتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کل میں بھی جاؤں گا، کہتے سبحان اللہ، اماں جان کل میں بھی بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا۔ حلیمہ منع کرتی ہو میرے بیٹے تم نہ جانا، عرب کی دھوپ بڑی سخت ہے، تمہارا چہرہ پھولوں سے زیادہ نرم و نازک ہے، تو کہیں یہ جو گرمی ہے نا یہ تمہارے چہرے کو جھلسا نہ دے۔ حضور نے فرمایا امی جاؤں گا، میں نے کائنات کو سبق پڑھانا ہے کہ بیٹا بے شک کائنات کا سلطان ہو، نبیوں کا سردار ہو، لیکن ماں کا وفادار ہو، کل میں نے جانا ہے۔ حضور چلے گئے تو جو باقی بچے بچیاں تھے وہ دیکھتے رہے حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا۔ شام ہوئی بچے واپس آ گئے، حضرت حلیمہ کے ارد گرد بچے بیٹھ کر کہنے لگے امی ایک بات بتائیں، یہ جو ہمارا مکی بھائی محمد ہے نا، ہم نے آج اسے دیکھا ہے کہ یہ جس جگہ پر قدم رکھتا تھا وہاں میرا رب سبزہ اگا دیتا تھا، جہاں ہمارا یہ بھائی گزرتا تھا تو درخت بھی جھک جھک کر انہیں سلامیاں دیتے تھے۔ اماں جان ہم نے نظارہ دیکھا کہ پہاڑیاں اس میرے مدنی ماہی کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ حلیمہ میرے نبی کو سامنے کھڑی کر لیتی ہیں، بار بار مکھڑا چومتی ہیں، میرے نبی کو بوسے دیتی ہیں، اور حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گویا محبت کی بولی بولتی ہیں، کہتی ہیں کہ آباد خدا رکھے میرے ساقی تیرا میں خانہ، آباد خدا رکھے میرے ساقی تیرا میں۔ ہمارے گھر سے ایک بندہ آئے نا، ایک پاؤ آٹے کا لے کے چلے جائے، منگتا بھکاری آئے نا، 10 روپے کا نوٹ اسے دینا، گلی کی نکر تک تمہیں دعائیں دیتا ہے، خدا تیرے بچڑے سلامت رکھے، خدا تجھے عزتیں دے، میں غریب کی تھیلی میں تو نے آدھا کلو آٹا ڈالا، دعائیں دیتے ہیں نا۔ اس نبی کو کتنی دعائیں دینی چاہیے جس نبی کے صدقے سارا جہان بنا ہے۔ تو کہہ دو نا کہ آباد خدا رکھے
میرے ساقی تیرا میں خانہ آباد خدا رکھے، میرے ساقی آباد خدا رکھے، میرے ساقی تیرا میں خانہ آباد خدا رکھے، میرے ساقی تیرا میں خانہ ہو خیر تیرے دم دی بھر دو میرا پیمانہ ہو خیر تیرے میں کدے میں ساقی تیرے دم سے رونقیں ہیں، تیرے میں کدے میں ساقی تیرے دم سے رونقیں ہیں، تیری جنبش نگاہ سے آباد محفلیں ہیں، تیری جنبش نگاہ سے آباد۔ میں نے عرض کیا میرے بھائی میرے دوست، اللہ کی قسم میرے نبی کریم سے بڑا جہان میں کوئی نہیں آیا۔ وہ نبی اتنا بالا ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ اس نبی سے اگر پتھر اور روڑے بھی مل گئے وہ بھی مقدر کے سکندر بن گئے۔ میرے دوستو خدا کی قسم آج 11ویں پیر بڑے پیر کی بڑی 11ویں کا دن بھی ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں جو بھی میرے نبی کی بارگاہ میں گیا وہ عظمت والا بنا۔ اگر میرے نبی کی بارگاہ میں نعمان بن ثابت گیا وہ امام اعظم بنا۔ اگر عبد القادر گیا میرے نبی کی نسبت سے وہ غوث اعظم بنا۔ اگر عمر نام والا میرے نبی کی بارگاہ میں گیا بولو نا وہ فاروق اعظم بنا۔ نسبت بھی دیکھیے، ایک اور بات سمجھیے، ایک گھڑی ہوتی ہے نا، گھڑی پر 11 12 اور 1 دیکھتے رہتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ یہ 11 جو ہے نا 11 یہ سوئی کو 12 تک لے جاتا ہے، اور 12 جو ہے نا وہ پھر سوئی کو 1 تک لے جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں 11ویں والا پیر جسے ہم اپنا مرشد گرامی کہتے ہیں، سنیوں کا پیر، پیروں کا پیر حضرت غوث الاعظم پیران پیر، یہ 11ویں والے پیر ہیں۔ یہ اس سنیوں کی اس محبت والی سوئی کو 12ویں والے پیغمبر اعظم تک لے جاتے ہیں، اور 12ویں والا آمنہ کا لال ہمیں تمہیں ایک خدا کی ذات تک لے جاتا ہے۔ دنیا والو یہ وحدہ لا شریک ایک ہے۔ جزاک اللہ۔ میں عرض کر رہا دوستو جس طرح میرا نبی لاجواب ہے نا، اسی طرح میرا غوث بھی لاجواب ہے۔ اسی طرح بولو غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ کون سمجھے اور کون سمجھائے؟ جس طرح میرا نبی نبیوں کے اندر سردار ہے، اسی طرح غوث الاعظم قیامت تک آنے والے ولیوں میں سردار ہے۔ محمد مصطفیٰ رب کی ذات کے مظہر ہیں، اور حضرت سیدنا غوث الاعظم پیران پیر رسول اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ مظہر کا کمال پھر مظہر میں نظر آتا ہے، جس کا مظہر ہوتا ہے اس میں نظر آتا ہے۔ میرے نبی کریم غیب کی خبریں رب کی عطا سے جانتے ہیں، اور رب کی عطا میں فرق نہیں آتا۔ جس کی عطا میں فرق آئے وہ رب نہیں ہوتا۔
رب سب کچھ دے کے بھی رب ہے اور اس کی شانیں گھٹتی نہیں ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی رب دے تو گھٹ جاتا ہے، وہ رب رب نہیں ہوتا. سنی کہتے ہیں میرے رب نے اپنے یار کو غیب کی خبریں دیں. حضور وہ ہیں جو زمین پر بیٹھے ہیں، عرشوں سے پار خبریں دیتے ہیں. اور غوث الاعظم پیران پیر کی بھی کیا بات ہے. آپ کے ایک مرید تھے، مرید کا نام تھا علی بن حیتی. بولو کیا نام تھا؟ علی بن حیتی نام تھا. آپ کا خلیفہ بھی تھا اور مرید بھی تھا. غوث الاعظم یوں بیٹھے ہیں، بیان کر رہے ہیں. وہ مجمع میں بندہ، اسے نیند آ گئی، اسے مجمع میں نیند آ گئی. حضرت غوث الاعظم نے ممبر چھوڑا اور ممبر چھوڑ کر جا کر اس بندے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. لوگ کہنے لگے کہ پیروں کے پیر اس مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، بڑی عجب بات ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب علی بن حیتی کی آنکھ کھلی نا، وہ بتانے لگا لوگو تمہیں کیا بتاؤں، میں بیان سنتے سنتے سو گیا، مجھے نیند آ گئی، میرے بخت جاگے، میں نے آمنہ کے لال کا نظارہ کیا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا. لوگوں نے کہا مرشد گرامی حضرت غوث الاعظم پیران پیر تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے. اس نے کہا میرے سامنے نہیں کھڑے تھے، اس خدا کے یار کے سامنے کھڑے تھے. کہنے لگے کہ تم جس چیز کو میں خواب میں دیکھ رہا تھا اس بات کو حضور غوث الاعظم پیران پیر ممبر پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے. آپ فرماتے ہیں لوین کشفت عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لا سترتها. میرا مرید کوئی مشرق میں ہوں، میں کائنات کے مغرب میں ہوں، میرا مرید مجھے بلائے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں. برکت کے لیے میں نے غوث الاعظم پیران پیر کی بات کی ہے. میں کہتا ہوں لاجواب غوث الاعظم کے مریدوں اور لاجواب نبی کے مریدوں، مجھے بتاؤ رب نے جب شب الست نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میرے نبی پر ایمان بھی لے آنا، میرے نبی کی مدد بھی کرنا، سارے نبیوں سے رب نے وعدہ لیا تھا. آج وہ مدد کرنے والی ڈیوٹی میری اور آپ کی بھی ہے یا ہم اس بات سے بالکل مبرہ ہیں؟ نبی کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ بھائی سارے پیغمبر اپنی امتوں کو کہتے گئے کہ اس نبی کی مدد کرنا، اس نبی پر ایمان لے آنا. الحمدللہ ہم ایمان تو لے آئے، مدد بھی ہماری ڈیوٹی بنتی ہے یا نہیں؟ نہیں کرنی چاہیے؟ بابا سے بلند بول دیں. پھر نبی کی مدد آپ سوچیں کہ کیا کر رہے ہیں. زندگی تو گزرتی جا رہی ہے، مرنا بھی ہے، موت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، ہم اپنے نبی کی کیا مدد کر رہے ہیں؟ کوئی فکر کریں، سوچیں تو صحیح کہ ہم نے نبی کی مدد کا کیا کچھ بندوبست کر رکھا ہے. میرے دوستو یاد رکھیے تمام لوگ مدد کرنے میں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جتنا کسی بندے کا سٹیٹس ہے، سٹیٹس کے مطابق ہی وہ نبی کے دین کی خدمت کر سکتا ہے. نبی کی مدد کرنے کا جذبہ مجھ میں بھی ہے اور آپ میں بھی ہے، لیکن اب حضور تو ظاہراً دنیا سے چلے گئے، ہم نبی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ علماء نے کہا وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ کے تحت کہ نبی کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرو. اب نبی کے دین کی مدد کرو تو یوں ہی ہوگا جیسے تم رسول اللہ کی مدد کر رہے ہو. نبی کے دین کی مدد کرنے کے لیے سارے لوگ برابر نہیں ہیں، جتنا کسی کا ظرف ہے. حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. فرمایا تم میں سے کوئی بندہ جب کوئی برا کام دیکھے نا، ہاتھ ڈال کر اس برے کام کو روکے، ہاتھ ڈال کر برے کام کو روک دیا جائے. اور ہاتھ ڈال کر روکنا ایم پی اے صاحب ہوں، وزیر صاحب ہوں، ایم این اے صاحب ہوں، وقت کے جرنل کرنل ہوں، وہ تو ہاتھ ڈال کر روک سکتے ہیں، لیکن ملنگ درویش کیسے روکے گا؟
دیکھیے نا ہر بندے کا اپنا مقام ہے. حاجی حج پر جا رہے ہیں, حاجی حج پر جا رہے ہیں, وہاں ایک انگریز کمانڈر تھا جس کا نام تھا ریجینالڈ, انگریزوں کا کمانڈر تھا. اس نے مسلمان حاجیوں کو گرفتار کر لیا, مارنے پیٹنے لگا. وہاں کہنے لگا بلاؤ اپنے نبی کو, محمد کو بلاؤ, اب تمہاری مدد کرے. بلاؤ اپنے محمد کو. یہ بات اس نے کہی ریجینالڈ نے. بات چلتی 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 سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں میں پڑی. سلطان صلاح الدین ایوبی بے قرار ہو گیا, بے چین ہو گیا. کہنے لگا اس بے غیرت نے میرے نبی کو للکارا ہے, حاجیوں کو کہا کہ نبی کو بلاؤ. کہنے لگا کہ جب تک ریجینالڈ میرے گرفت میں نہیں آتا تب تک مجھے چین نہیں آئے گا. بہت عرصے کے بعد جب کچھ انگریز قیدی بن کر آئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس, کہنے لگا باقی مجرموں کو الگ کر دو, ریجینالڈ کو میرے سامنے کھڑا کرو. ریجینالڈ سامنے کھڑا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہاتھ میں تلوار پکڑی, پکڑ کر اس کی گردن پر رکھی, رکھ کر کہا ظالم تو نے کہا تھا کہ نبی کو بلاؤ, محمد کو بلاؤ. سن لے وہ نبی نہیں آیا, اس نبی نے ایک نوکر کو بھیجا ہے, اس نبی نے ایک غلام کو بھیجا ہے. یہ بات کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا. کہا کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اب سارے لوگ تو یہ کام نہیں کر سکتے نا جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے اگر ہم وہ کام نہیں کر سکتے نا, کم از کم یہ کام ہم کر سکتے ہیں. میں نے اپنے آج تو علماء کے اندر بھی بڑے رکھنے ہیں, بڑے علماء کے اندر بھی تماشے ہیں اور کھیلیں بن گئی ہیں, لیکن ہمارے پرانے علماء کی طریقہ کار یہ تھا کہ جب میرے حضور کی ذات کے حوالہ سے کوئی غلط بات کرتا نا, وہ علماء یہ کہتے تھے کہ یہ بکواس کرنے والی یا زبان نہیں رہنی چاہیے یا پھر یہ بکواس سننے والے کان زندہ نہیں رہنے چاہیے. ہمارے اکابر یہ کہتے تھے, ہمارے بڑے ہمیں یہ سمجھاتے تھے. علماء اتنا تو کر سکتے ہیں نا, بولو. اور آپ سوچ رہے ہوں گے تو ہم تو بالکل پھر محفوظ ہیں. بھائی تمہاری بھی ڈیوٹی ہے, اگر تم بھی سمجھو تو تمہاری بھی ڈیوٹی ہے, کچھ تو کام کرو نا نبی کی ذات کے حوالہ سے. اور کچھ نہیں کرتے تو نبی کے دین کو کھلواڑ تو نہ بناؤ نا, نبی کے دین کا مذاق تو نہ بناؤ نا. حضور کے دین کی مدد تم پر لاگو ہے, نبیوں پر جب تھی تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ہمیں بھی میرے رب نے ڈیوٹی سونپی ہے. اب ہماری مرضی, ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. سوچ لیجئے, کچھ تھوڑا سا کام کیجئے کم از کم, اور کچھ نہیں کرتے. مزدور ہیں, غریب ہیں, کنگال ہیں, اور کچھ نہیں کرتے. کم از کم یہ تو سوچیں نا کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو میرے نبی کریم نے ہمیں بتایا. یہ نبی کے دین کی خدمت ہے. یہ راول پنڈی کا شہر ہے, یہاں ایک کالج ہے, گارڈن کالج اس کا نام ہے, گارڈن کالج. بہت پرانا ہے, تقسیم پاکستان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہاں ایک پرنسپل تھا جو عیسائی تھا. اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا, کہنے لگا کہ ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا, ایک مسلمان بھکاری سارا دن وہ لوگوں سے مانگتا رہا ایک ایک ٹکا, تو وہ میرے پیچھے لگ گیا. مجھے کہنے لگا بابا عیسیٰ مسیح کے نام پر ایک دمڑی دے دینا, عیسیٰ مسیح کے نام پر ایک ٹکا دے دینا. دیکھو نا, عیسائیوں سے کوئی چیز لینی ہو نا تو عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ دیا جاتا ہے. اس نے کہا عیسائی پرنسپل ہے,
مانگنے والا مسلمان بھکاری ہے. مسلمان بھکاری کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر مجھے 1 روپیہ تو دے دو. لیکن وہ عیسائی اسے کہنے لگا واپس چلا جا, میں نے تمہیں کچھ نہیں دینا, میں نے تمہیں کچھ نہیں دینا. اب وہ مسلمان بھکاری اسے کہنے لگا اے عیسائی سن تو صحیح نا, میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں, میں تجھ سے نہیں مانگ رہا, میں تیرے نبی کا واسطہ دے کر بالواسطہ مانگ رہا ہوں, ڈائریکٹ نہیں مانگ رہا. بات سمجھ آئی ہے؟ وہ عیسائی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا یہ بار بار میرے نبی کا واسطہ دیتا ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ تو اپنے نبی کے نام پر مجھے کچھ دے, تو پھر کیا ہوتا ہے. یہ بات سن لی اس مسلمان بھکاری نے. مسلمان بھکاری نے سنا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو اپنے نبی کے نام پر مجھے کچھ دے. یہ بات سنی مسلمان نے, خدا کی قسم وہیں رک کر اس عیسائی کو کہا عیسائی تجھے واسطہ ہے میرے نبی کا, ایک بار مجھ سے میرے نبی کے نام پر کچھ مانگ تو صحیح نا, میرے نبی کے نام پر مجھ سے کچھ مانگ. عیسائی نے کہا تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے مجھے کچھ دے. مسلمان نے بات سنی, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, ایک لمحے میں کشکول الٹا کر دیا, کہنے لگا لو میں نے اپنے نبی کے نام پر ساری دہاڑی لٹا دی ہے, سارے دن کی کمائی میں نے اپنے نبی کے نام پر قربان کر دی ہے. عیسائی کے قدموں سے زمین نکل گئی, کہنے لگا تو فقیر ہے, تو منگتا ہے, اور رقم اپنی اٹھا لے, اٹھا کے گھر چلا جا, غریب آدمی ہے, صبح سے لے کر شام تک تو نے یہ کمایا ہے. لیکن وہ مسلمان کہنے لگا مجھے قسم ہے میرے نبی کی, اٹھانا میرے لیے حلال نہیں رہا, حرام ہے, کیونکہ یہ رقم میں نے تجھے نہیں دی, یہ میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر رکھی ہے, یہ رقم میں نے اپنے نبی کو دی ہے, یہ میں نے اپنے حضور کو پیش کی ہے. اور وہ بندہ بے غیرت ہے جو نبی کو کوئی چیز دے پھر واپس لے لے, یہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں مجھے بتائیے, سنیو میرے بھائیو, رقم کی زیادہ ضرورت اس پرنسپل کو تھی یا اس فقیر کو زیادہ ضرورت تھی؟ بولو. فقیر نے یہ بات ہمیں باور کروائی. ضروری نہیں ہے کہ تم وقت کا شہنشاہ ہو, ضروری نہیں ہے کہ وقت کا بہت بڑا مالدار انسان ہو تو نبی راضی ہوتا ہے. نہیں, اگر تیری تھیلی میں چند روپے بھی ہوں, ارے تو کبھی کنگال بھی ہو, تیرے دل کا قبلہ سیدھا ہو تو آمنہ کا لال راضی ہو جاتا ہے. نبیوں کا سلطان راضی کرو, نبی راضی رب راضی, رب راضی سارا جگ راضی. نبی کو راضی کرنا بڑا ضروری ہے. میرے دوستو, جنہوں نے نبی کو راضی کیا, میرے نبی کریم نے ان کے لیے عزتوں کی مہریں لگائیں. وہ کون ہے؟ سلمان فارسی. ایران سے چلے, ہزاروں بار راستوں میں بکے. علماء نے لکھا 10 بار سلمان فارسی بکے, کسی نے خریدا, بکے, خریدے گئے. تو جب آخری بار بکے نا مدینہ منورہ کی گلیوں میں, دوستو رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے, حضور کے نوکر بنے, تھے غلام. 10 بار بکنے والا سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں آیا, جن کو کوئی نہیں لیتا تھا. میرے نبی کے قدموں میں بیٹھے میرے نبی کریم نے لوگوں کے درمیان اعلان کر کے فرمایا لوگو, میرے سلمان کے لیے جنت اشتیاق رکھتی ہے کہ کب سلمان فارسی جنت میں آئیں گے اور قدم ٹکائیں گے. اتنا ہی نہیں, حضور نے فرمایا او دنیا والوں, سلیمان و منا اہل البیت, سلیمان میری اہل بیت کا بندہ ہے. لیکن سلیمان سے پوچھئے, سلیمان سے کسی نے پوچھا کہ تم بیٹے کس کے ہو؟ کیا پوچھا؟ بولو.
سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے سلمان فارسی تم بیٹے کس کے ہو؟ فرمانے لگے لوگوں سنو سنو، او لوگوں میں اسلام کا بیٹا، بولو نا میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ باپ کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ ہم بھی اسلام کے بیٹے ہیں، بولو ہم بھی اسلام کے بیٹے ہیں، ہم بھی اسلام کے مت والے ہیں، لیکن ہائے کاش خدا کی قسم ہمارے دل میں یہ بات رچ بس جائے، ہمارے دلوں میں بھی یہ بات آ جائے، ہم نے جس نبی کی محبت کا نعرہ لگایا اس نبی کریم کے دین کی ٹیک بن جائے، سہارا بن جائے، موت کا وقت آئے، ادھر ہماری آخری سانس نکلنے لگے، ادھر خدا کا یار نظارہ عطا فرما دے۔ آئیے سہارا بنیے، جو بھی اس انداز میں آیا حضور کے غلام بن۔ ہم لوگ کیسے عجیب بندے ہیں، ساری رات محفلیں کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز پر مسجد میں نہیں آتے۔ ہم حضور کے متوالے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں